چغت سعادت حسن منٹو کی کہانی چغت۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے معاشقوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ پرکاش جو بہت دیر سے خاموش بیٹھا اندر ہی اندر بہت شدت سے سوچ رہا تھا، ایک دم پھٹ پڑا۔ سب بکواس ہے۔ 100 میں سے 99 معاشقے نہایتی بھونڈے اور لچر اور بیہودہ طریقوں سے عمل میں آتے ہیں، ایک باقی رہ جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنی شاعری رکھ لیجئے یا اپنی ذہانت اور ذکاوت بھر دیجئے۔ مجھے حیرت ہے، تم سب تجربہ کار ہو، اوسط آدمی کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہو، جو حقیقت ہے تمہاری آنکھوں سے اوجھل بھی نہیں ہے، پھر یہ کیا حماقت ہے کہ تم برابر اس بات پر زور دیے جا رہے ہو کہ عورت کو راغب کرنے کے لیے نرم و نازک شاعری، حسین و جمیل شکل اور خوش وضع لباس، عطر، لیونڈر اور جانے کس کس خرافات کی ضرورت ہے۔ اور میری سمجھ سے یہ چیز تو بالکل بالا تر ہے کہ عورت سے عشق لڑانے سے پہلے تمام پہلو سوچ کر ایک اسکیم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ چودھری نے جواب دیا، ہر کام کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے۔ پرکاش نے فوراً ہی کہا، مانتا ہوں، لیکن یہ عشق لڑانا میرے نزدیک بالکل کام نہیں ہے۔ یہ ایک بھئی تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کہانی لکھنا ایک کام ہے، اسے شروع کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے، لیکن عشق کو آپ کام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک میرا مطلب ہے، عشق مکان بنانا نہیں ہے جو آپ کو پہلے سے نقشہ بنوانا پڑے۔ ایک لڑکی یا عورت اچانک آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ سی ہوتی ہے، پھر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ساتھ لیٹی ہو، اسے آپ کام کہتے ہیں؟ یہ ایک حیوانی طلب ہے جسے پورا کرنے کے لیے حیوانی طریقے ہی استعمال کرنے چاہیے۔ جب ایک کتا کتیا سے لڑانا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ کر اسکیم تیار نہیں کرتا۔ اسی طرح سانڈ جب بو سونگھ کر گائے کے پاس جاتا ہے تو اسے بدن پر عطر لگانا نہیں پڑتا۔ بنیادی طور پر ہم سب حیوان ہیں، اس لیے عشق و محبت میں جو دنیا کی سب سے پرانی طلب ہے، انسانیت کا زیادہ دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر و شاعری، مصوری، صنم تراشی، یہ سب فنون لطیفہ محض بیکار ہیں۔ پرکاش نے سگریٹ سلگایا اور اپنا جوش بقدر کفایت استعمال کرتے ہوئے کہا، محض بیکار نہیں، میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تمہارا مطلب یہ تھا کہ فنون لطیفہ کے وجود کا باعث عورت ہے، پھر یہ بیکار کیسے ہوئے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے وجود کا باعث خود عورت نہیں ہے، بلکہ مرد کی عورت کے متعلق حد سے بڑی ہوئی خوش فہمی ہے۔ مرد جب عورت کے متعلق سوچتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت کو عورت نہ سمجھے۔ عورت کو محض عورت سمجھنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ اسے خوبصورت سے خوبصورت روپ میں دیکھے۔ یورپی ممالک میں جہاں عورتیں فیشن کی دلدادہ ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ ان کے بالوں، ان کے کپڑوں، ان کے جوتوں کے نئے فیشن کون ایجاد کرتا ہے؟ چودھری نے اپنے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں پرکاش کے کندھے پر ہولے سے تمانچہ مارا۔ تم بیگ گئے ہو یار، جوتوں کے ڈیزائن کون بناتا ہے؟ سانڈ گائے کے پاس جاتا ہے تو اسے لیونڈر نہیں لگانا پڑتا۔ یہاں باتیں ہو رہی تھیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے وہی رومان کامیاب ہوتے ہیں جو شریفانہ خطوط پر شروع ہوں۔ پرکاش کے ہونٹوں کے کونے طنز سے سکڑ گئے۔ چودھری صاحب کے بلا، آپ بالکل بکواس کرتے ہیں۔ شرافت کو رکھیے آپ اپنے سگریٹ کے ڈبے میں، اور ایمان سے کہیے، وہ لونڈیا جس کے لیے آپ پورا 1 برس رومالوں کو بہترین لیونڈر لگا کر اسکیمیں بناتے رہے، کہ آپ کو مل گئی تھی؟ چودھری صاحب نے کسی قدر کسیانہ ہو کر جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ کس سے؟ کس الو کے پٹھے سے؟ ایک پھیری والے بازار سے، جس کو نہ تو غالب کے شعر یاد تھے نہ کرشن چندر کے افسانے، جو آپ کے مقابلے میں لیونڈر لگے رومال سے نہیں بلکہ اپنے میلے تیمن سے ناک صاف کرتا تھا۔ پرکاش ہنسا۔
چودھری صاحب قبلہ، مجھے یاد ہے آپ بڑی محبت سے اسے خط لکھا کرتے تھے، ان میں آسمان کے تمام تارے نوچ کر آپ نے چپکا دیے، چاند کی ساری چاندنی سمیٹ کر ان میں پھیلا دی، مگر اس پھیری والے بازار نے آپ کی لونڈیا کو، جس کی ذہنی رفت کے آپ ہر وقت گیت گاتے تھے، جس کی نفاست پسند طبیعت پر آپ مر مٹے تھے، ایک آنکھ مار کر اپنے تھانوں کی گٹھری میں باندھا اور چلتا بنا۔ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ چودھری منمنایا، میرا خیال ہے جن خطوط پر میں چل رہا تھا غلط تھے، اس کا نفسیاتی مطالعہ بھی جو میں نے کیا تھا درست ثابت نہ ہوا۔ پرکاش مسکرایا۔ چودھری صاحب قبلہ، جن خطوط پر آپ چل رہے تھے یقیناً غلط تھے، اس کا نفسیاتی مطالعہ بھی جو آپ نے کیا تھا 100% نادرست تھا، اور جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو خط کشی اور نفسیاتی مطالعہ کی زحمت اٹھانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ نوٹ بک نکال کر اس میں لکھ لیجئے کہ 100 مکھیاں شہد کی طرف بھاگی آئیں گی اور 99 لڑکیاں بھونڈے پن سے مائل ہوں گی۔ پرکاش کے لہجے میں ایک ایسا طنز تھا جس کا رخ چودھری کی طرف اتنا نہیں تھا جتنا خود پرکاش کی طرف تھا۔ چودھری نے سر کو جنبش دی اور کہا، تمہارا فلسفہ میں کبھی نہیں سمجھ سکتا، آسان بات کو تم نے مشکل بنا دیا ہے۔ تم آرٹسٹ ہو اور نوٹ بک نکال کر یہ بھی لکھ لو کہ آرٹسٹ اول درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں۔ مجھے بہت ترس آتا ہے، ان کم بختوں کی بے وقوفی میں بھی خلوص ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مسئلے حل کر دیں گے، پر جب کسی عورت سے مڈبھیڑ ہوگی تو جناب ایسے چکر میں پھنس جائیں گے کہ ایک گز دور کھڑی عورت تک پہنچنے کے لیے پشاور کا ٹکٹ لیں گے اور وہاں پہنچ کر سوچیں گے وہ عورت آنکھوں سے اوجھل کیسے ہو گئی۔ چودھری صاحب قبلہ، نکالیے اپنی نوٹ بک اور یہ لکھ لیجئے کہ آپ اول درجے کے چغد ہیں۔ چودھری خاموش رہا، اور مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ پرکاش چودھری کو آئینہ بنا کر اس میں اپنی شکل دیکھ رہا ہے اور خود کو گالیاں دے رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، پرکاش ایسا لگتا ہے چودھری کے بجائے تم اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہو۔ خلاف توقع اس نے جواب دیا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اس لیے کہ میں بھی ایک آرٹسٹ ہوں، یعنی میں بھی جب 2 اور 2 4 بنتے ہیں تو خوش نہیں ہوتا۔ میں بھی قبلہ چودھری صاحب کی طرح امرتسر کے کمپنی باغ میں عورت سے مل کر فرنٹیئر میل سے پشاور جاتا ہوں اور وہاں آنکھیں مل مل کر سوچتا ہوں میری محبوبہ غائب کہاں ہو گئی۔ یہ کہہ کر پرکاش خوب ہنسا، پھر چودھری سے مخاطب ہوا، چودھری صاحب قبلہ، ہاتھ میں لائیے، ہم دونوں پھسڈی گھوڑے ہیں، اس دوڑ میں صرف وہی کامیاب ہوگا جس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہو کہ اسے دوڑنا ہے، یہ نہیں کہ کام اور وقت کا سوال حل کرنے بیٹھ جائے۔ اتنے قدموں میں اتنا فاصلہ طے ہوتا ہے تو اتنے قدموں میں کتنا فاصلہ طے ہوگا۔ ایک جیومیٹری ہے نہ الجبرا، بس بکواس ہے۔ چونکہ بکواس ہے اس لیے اس میں گرفتار ہونے والے کو بکواس ہی سے مدد لینی چاہیے۔ چودھری نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا بکواس کرتے ہو؟ تو سنو۔ پرکاش جم کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ 2 برس ہوئے وہ ایک ضروری کام سے چمبہ گیا، 2 روز کے بعد لوٹ کر اسے ڈلہوزی چلے آنا تھا۔ اس کے فوراً بعد امرتسر پہنچنا تھا، مگر 3 مہینے تک وہ لاپتہ رہا۔ نہ اس نے گھر خط لکھا نہ مجھے۔ جب واپس آیا تو اس کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ 3 مہینے چمبئی میں تھا، وہاں کی ایک خوبصورت لڑکی سے اسے عشق ہو گیا تھا۔ چودھری نے پوچھا، ناکام رہا ہوگا؟ پرکاش کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ نہیں، وہ کامیاب رہا۔ زندگی میں اسے ایک شاندار تجربہ حاصل ہوا۔ 3 مہینے وہ چمبے کی سردیوں میں ٹھٹرتا اور اس لڑکی سے عشق کرتا رہا۔ واپس ڈلہوزی آنے والا تھا کہ پہاڑی کی ایک پگڈنڈی پر اس کافر جمال حسینہ سے اس کی مڈبھیڑ ہوئی۔ تمام کائنات سکڑ کر اس کی لڑکی میں سما گئی اور وہ لڑکی پھیل کر والہانہ وسعت اختیار کر گئی۔ اس کو محبت ہو گئی تھی۔ قبلہ چودھری صاحب سنیے،
15 دنوں تک متواتر وہ غریب اپنی محبت کو چمبا کی یکبستہ فضا میں دل کے اندر دبائے چھپ چھپ کر دور سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، مگر اس کے پاس جا کر اس سے ہم کلام ہونے کی ہمت نہ کر سکا۔ ہر دن گزرنے پر وہ سوچتا کہ دوری کتنی اچھی چیز ہے، اونچی پہاڑی پر وہ بکریاں چرا رہی ہے، نیچے سڑک پر اس کا دل دھڑک رہا ہے، آنکھوں کے سامنے یہ شاعرانہ منظر لائیے اور داد دیجیے۔ اس پہاڑی پر عاشق صادق کھڑا ہے، دوسری پہاڑی پر اس کی سیمی بدن محبوبہ، درمیان میں شفاف پانی کا نالا بہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا دلکش منظر ہے۔ چودھری صاحب قبلہ، چودھری نے ٹوکا، بکواس مت کرو، جو واقعہ ہے اسے بیان کرو۔ پرکاش مسکرایا، تو سنیے۔ 15 دن تک میرا دوست عشق کے زبردست حملے کے اثرات دور کرنے میں مصروف رہا اور سوچتا رہا کہ اسے جلدی واپس چلا جانا چاہیے۔ ان 15 دنوں میں اس نے کاغذ پینسل لے کر تو نہیں، لیکن دماغ ہی دماغ میں اس لڑکی سے اپنی محبت کا کئی بار جائزہ لیا۔ لڑکی کے جسم کی ہر چیز اسے پسند تھی، لیکن سوال یہ درپیش تھا کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے۔ کیا ایک دم بغیر کسی تعارف کے وہ اس سے باتیں کرنا شروع کر دے؟ بالکل نہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں ہو کیسے نہیں سکتا؟ مگر فرض کر لیا جائے کہ اس نے منہ پھیر لیا، جواب دیے بغیر اپنی بکریوں کو ہانکتی پاس سے گزر گئی۔ جلد بازی کبھی برابر نہیں ہوتی، لیکن اس سے بات کیے بغیر اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا تھا؟ ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کی جائے، اس کو اپنی طرف راغب کیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے، راغب کیسے کیا جائے؟ ہاتھ سے اشارہ؟ نہیں، بالکل ہی پہنچے۔ سو قبلہ صاحب چودھری، ہمارا ہیرو ان 15 دنوں میں یہی سوچتا رہا۔ 16ویں دن اچانک باولی پر اس لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ہمارے ہیرو کے دل کی باچھیں کھل گئیں، لیکن ٹانگیں کانپنے لگیں۔ آپ نے اب ٹانگوں کے متعلق سوچنا شروع کیا، لیکن جب مسکراہٹ کا خیال آیا تو اپنی ٹانگیں الگ کر دیں اور اس لڑکی کی پنڈلیوں کے متعلق سوچنے لگا جو اٹھی ہوئی گھگری میں سے اسے نظر آئی تھیں۔ کتنی سی ڈول تھی، لیکن وہ دن دور نہیں جب وہ ان پر بہت آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر سکے گا۔ 15 دن اور گزر گئے۔ ادھر وہ مسکرا کر پاس سے گزرتی رہی، ادھر ہمارے ہیرو صاحب جوابی مسکراہٹ کی ریہرسل کرتے رہے۔ 1.25 مہینہ ہو گیا اور ان کا عشق صرف ہونٹوں پر ہی مسکراتا رہا۔ آخر ایک دن خود اس لڑکی نے مہر خاموشی توڑی اور بڑی ادا سے ایک سگریٹ مانگا۔ آپ نے ساری ڈبیا حوالے کر دی اور گھر آ کر ساری رات کپ کپاہٹ پیدا کرنے والے خواب دیکھتے رہے۔ دوسرے دن ایک آدمی کو ڈلوزی بھیجا اور وہاں سے سگریٹوں کے 15 پیکٹ منگوا کر ایک چھوٹے سے لڑکے کے ہاتھ اپنی محبوبہ کو بھجوا دیے۔ جب اس نے اپنی جھولی میں ڈالے تو آپ کے دل کو دور کھڑے بہت مسرت محسوس ہوئی۔ ہوتے ہوتے وہ دن بھی آ گیا جب دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کیسی باتیں؟ قبلہ چودھری صاحب بتائیے، ہمارا ہیرو کیا باتیں کرتا تھا؟ چودھری نے اس کو اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کیا معلوم۔ پرکاش مسکرایا، مجھے معلوم ہے قبلہ چودھری صاحب۔ گھر سے چلتے وقت وہ باتوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کرتا تھا۔ میں اس سے یہ کہوں گا، میں اس سے یہ کہوں گا، جب وہ نالے کے پاس کپڑے دھوتی ہوگی تو میں آہستہ آہستہ جا کر اس کی آنکھیں میچ لوں گا، پھر اس کی بغلوں میں گدگدی کروں گا۔ لیکن جب اس کے پاس پہنچتا اور آنکھیں میچنے اور گدگدی کرنے کا خیال آتا تو اسے شرم آ جاتی۔ کیا بچپنا ہے! اور وہ اس سے کچھ دور ہٹ کر بیٹھ جاتا اور بھیڑ بکریوں کی باتیں کرتا رہتا۔ کئی دفعہ اسے خیال آیا، کب تک یہ بھیڑ بکریاں اس کی محبت چرتی رہیں گی؟ 2 مہینے سے کچھ دن اوپر ہو گئے 2 مہینے سے کچھ دن اوپر ہو گئے اور ابھی تک وہ اس کے ہاتھ تک نہیں لگا سکا تھا۔ مگر وہ سوچتا تھا کہ ہاتھ لگائے کیسے؟ کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے، لیکن پھر اسے خیال آتا بہانے سے ہاتھ لگانا بالکل بکواس ہے۔ لڑکی کی طرف سے اسے خاموش اجازت ملنی چاہیے کہ اس کے بدن کے جس حصے کو بھی چاہے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اب خاموش اجازت کا سوال آ جاتا۔
اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے خاموش اجازت دے دی ہے؟ قبلہ چودھری صاحب، اس کا کھوج لگاتے لگاتے 15 دن اور گزر گئے۔ پرکاش نے سگریٹ سلگایا اور منہ سے دھواں نکالتے ہوئے کہنے لگا، اس دوران میں وہ کافی گھل مل گئے تھے، لیکن اس کا اثر ہمارے ہیرو کے حق میں برا ہوا۔ دوران گفتگو میں اس نے لڑکی سے اپنے اونچے خاندان کا کئی بار ذکر کیا تھا، اپنے اوباش دوستوں پر کئی بار لانتیں بھیجی تھی جو پہاڑی دیہاتوں میں جا کر غریب لڑکیوں کو خراب کرتے تھے، کبھی دبی زبان میں، کبھی بلند بانگ اپنی تعریف بھی کی تھی۔ اب وہ کیسے اس لڑکی پر اپنی شہوانی خواہش ظاہر کرتا؟ ظاہر تھا کہ معاملہ بہت ٹیڑھا اور پیچیدہ ہو گیا، مگر اس کا جذبہ عشق سلامت تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ ایک روز خود لڑکی ہی اپنا آپ تھالی میں ڈال کر اس کے حوالے کر دے گی۔ اس امید میں چنانچہ کچھ دن اور بیت گئے۔ ایک روز کپڑے دھوتے دھوتے لڑکی نے، جبکہ ہاتھ صابن سے بھرے ہوئے تھے، اس سے کہا، تمہاری ماچس ختم ہو گئی ہے، میری جیب سے نکال لو۔ یہ جیب عین اس کی چھاتی کے ابھار کے اوپر تھی۔ ہمارا ہیرو جھنپ گیا۔ لڑکی نے کہا، نکال لو نا۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور 2 انگلیاں بڑی احتیاط سے اس کی جیب میں ڈالیں۔ ماچس بہت نیچے تھی۔ گھبرایا کہیں اور نہ جا ٹکرائیں، چنانچہ باہر نکال لی اور اپنی خالی ماچس سے تیلی نکال کر سگریٹ سلگایا اور لڑکی سے کہا، تمہاری جیب سے ماچس پھر کبھی نکالوں گا۔ یہ سن کر لڑکی نے شریر نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ہمارے ہیرو نے آدھا میدان مار لیا۔ دوسرا آدھا مارنے کے لیے وہ اسکیم میں سوچنے لگا۔ ایک روز صبح سویرے نالے کے اس طرف بیٹھا، دوسری طرف ندی پر اس لڑکی کو بکریاں چراتے دیکھ رہا تھا اور اس کی ابری ہوئی جیب کے مال پر غور کر رہا تھا کہ نیچے سڑک پر باولی کے پاس ایک موٹر لاری رکی۔ سکھ ڈرائیور نے باہر نکل کر پانی پیا اور اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں ایک جلن سی پیدا ہوئی۔ باولی کی منڈیر پر کھڑے ہو کر اس موبل آئل سے لتھڑے ہوئے سکھ ڈرائیور نے پھر ایک بار ساوتری کی طرف دیکھا اور اپنا غلیظ ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ میرے جی میں آئی پاس پڑا ہوا پتھر اس پر لڑکا دوں۔ اشارہ کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ منہ کے ادھر ادھر رکھ کر نہایت ہی بھونڈے طریقے سے پکارا، او جانی، میں صدقے آؤں؟ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سکھ ڈرائیور نے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ میرا دل گھٹنے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ حرام زادہ اس کے پاس کھڑا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی تو وہ چھڑی سے اس کی ایسی مرمت کرے گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ میں ادھر سے نگاہ ہٹا کر اس مرمت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک دم دونوں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بھاگا نیچے، سڑک کی طرف باولی کے پاس پہنچ کر سوچا، کیا حماقت ہے، تشویش کیسی، لیکن پھر خیال آیا کہیں وہ الو کا پٹھا دست درازی نہ کر بیٹھے، اس لیے پہاڑی پر تیزی سے چڑھنا شروع کیا۔ بڑی مشکل چڑھائی تھی، جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں تھیں، ان کو پکڑ کر آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ بہت دور اوپر چلا گیا پر وہ دونوں کہیں نظر نہ آئے۔ ہانپتے ہانپتے میں نے اپنے سامنے کی جھاڑی پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ کیا دیکھتا ہوں، جھاڑی کے دوسری طرف پتھروں پر ساوتری لیٹی ہے اور اس غلیظ ڈرائیور کی داڑھی اس کے چہرے پر بکھری ہوئی ہے۔ میرے جسم کے سارے بال جل گئے۔ 1,000,000 گالیاں ان دونوں کے لیے میرے دل میں پیدا ہوئیں، لیکن ایک لہجے کے لیے سوچا تو محسوس ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا چغد میں ہوں۔ اسی وقت نیچے اترا اور سیدھا لاریوں کے اڈے کا رخ کیا۔ پرکاش کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔